الہ الا اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے چھوٹے بچے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ بچہ بڑا ہو جائے اور وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جائے، اس کا حساب معاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جاتا ہے، اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے سیلاب کی وجہ سے تعمیر ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء الحمدللہ، تمام دعاؤں میں سے افضل ترین دعا وہ الحمدللہ ہے کہ آدمی الحمدللہ کہے۔ جب آدمی کہتا ہے نا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو نے میری ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سے سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل کیا لا الہ الا اللہ۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے کم درجہ وہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ تو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر آدمی جس کو بھی بخش دیتا ہے، اگر وہ قبر میں عذاب کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت اسے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑا ہی ہمارے بزرگان دین کا مجرب عمل ہے، یعنی آزمایا ہوا، تجربہ کیا ہوا۔ ایک لڑکا ایک بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے ایک دم بے ہوش ہو کے گر گیا اور کہنے لگا کہ بزرگوں میری ماں جو ہے نا وہ یہ جہنم میں جل رہی ہے۔ ان بزرگوں نے یہ 70,000 کا جو نصاب ہے لا الہ الا اللہ کا یہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے فوراً ایک اس لڑکے کی والدہ کو بخش دیا۔ تو جیسے ہی بخشا فوراً وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا بزرگوں میری والدہ جو ہے نا جنت میں چلی گئی۔ تو اس واقعے سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ایک اس لڑکے کی بزرگی کہ یہ صاحب کشف تھا، اس کو کشف ہو گیا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ عذاب کے اندر ہے قبر میں، اور دوسرا یہ جو 70,000 کا نصاب ہے اس کا یقینی ہونا کہ یہ یقینی عمل ہے اور یہ مجرب عمل ہے، مضبوط عمل ہے 70,000 کا۔ اور ہمارے بزرگان دین ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ 70,000 کے بہت سارے نصاب پڑھ کے اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی دوست کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا فوراً ایک اس کو بخش دیا کرتے تھے، ایک فوراً اس کو ہدیہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم نے بھی پڑھ کے رکھے ہوں، کوئی ہمارا کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے ہم اس کو بھیج سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا ہدیہ ہے، بہت بڑا۔ لا الہ الا اللہ اس کے 12 حروف ہیں اور محمد الرسول اس کے بھی 12 حروف ہیں، تو کل 24 حروف ہوئے۔ یہ کلمہ جو ہے یہ 24 گھنٹے کی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے، صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا بس، نہیں، یہ 24 گھنٹے کی زندگی کا بندے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ویڈیو 1 منٹ میں لا الہ الا اللہ اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں اور محمد رسول اللہ اس کو اپنے جسم پہ سجائیں۔ لا الہ الا اللہ کا تعلق یہ دل کے ساتھ ہے کہ یہ دل میں ہے، اس کو دکھایا نہیں جا سکتا، اور محمد رسول اللہ یہ انسان کے جسم پہ، اور اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ دور سے پتہ چلے کہ یہ محمدی آ رہا ہے، دور سے پتہ چلے کہ یہ محمدی آ رہا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تمہارا قرآن کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ جا رہا ہے، ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے پوچھا آپ کا قرآن کہاں ہے؟ آپ نے کہا، اس نے کہا کہ جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ سب کچھ اس کی زندگی میں ہے،
اور جو کچھ اس کی زندگی میں ہے وہی قرآن پاک میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادتیں اخلاق؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہو، پڑھ کے دیکھو قرآن پاک کو، جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ جہاں قرآن خوش ہوتا ہے وہاں پہ آپ خوش ہوتے تھے، جہاں قرآن ناراض ہوتا ہے وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوا کرتے تھے۔ تو اس لیے 5 وقت نماز کی خود بھی پابندی کرنا، اپنے سارے بچوں کو، گھر والوں کو نمازی بنانا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ اپنا بھی رزق کی محنت کرو اور اپنے گھر والوں کی بھی روزی کے لیے کرو، محنت کوشش کرو۔ ہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے آپ خود بھی نمازی بنو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کے پابند رہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ جہاں بھی قرآن پاک میں آیا اللہ تعالیٰ یوں ہی فرماتا ہے کہ ہم آپ کو رزق دیں گے۔ ہاں یہ اللہ نے فرمایا ساتھ ہی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قیامت والے دن ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی جو جنت میں جا رہے ہوں گے۔ وہ کہے گی اللہ یہ میرا والد ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ شوہر ہے، یہ مجھ سے کبھی انہوں نے دین کے بارے میں پوچھا ہی نہیں تھا، ایک ایک چیز کے بارے میں، کام کے بارے میں پوچھتے تھے لیکن دین کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، کبھی انہوں نے نہیں پوچھا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں، کپڑے کیوں استری نہیں کیے، کھانا کیوں وقت پہ نہیں پکا۔ بند کرو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت یہی بات فرماتا ہے کہ تمہارا کام ہے دین پر چلنا اور دوسروں کو دین کا کہنا، باقی ہمارا کام ہے رزق دینا۔ آج ہم نے رزق کی فکر اور پریشانی ایسی لے رکھی ہے کہ دوسری چیز کی توجہ ہی کوئی نہیں، توجہ ہی نہیں جاتی۔ بچے نماز نہیں پڑھتے، کوئی پرواہ نہیں، گھر بیوی نماز نہیں پڑھتی، کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھیں اگر بچے کو دین نہیں سکھایا، نیک نہیں بنایا تو اپنا تو عذاب ہوگا ہی، بچے کو دین نہ سکھانے کا عذاب وہ الگ ہوگا، دگنا عذاب ہوگا اگر بچے کی تربیت صحیح نہیں کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچے 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو، اس کی پٹائی کرو ہلکی پھلکی، اس کو نمازی بناؤ۔ جب بچہ 7 سال کی عمر میں آپ نماز کا کہنا شروع کریں گے، 7 سال کی عمر میں اس کی کلاس لیا کریں گے تھوڑی بہت، تو بچہ جوان ہوتے تک 14-15 سال کی عمر تک پکا نمازی بن جائے گا۔ لیکن جب آپ پوچھیں گے یہ نماز کا کہیں گے ہی نہیں تو پھر وہ کیسے نمازی بنے گا؟ اور جب وہ بڑا ہو جائے گا پھر اس کی عادت ہی نہیں بنے گی، وہ نماز کی طرف آئے گا ہی نہیں، اور اس وقت آپ بوڑھے ہو چکے ہوں گے، وہ جوان ہو چکا ہوگا، آپ اس کو کیسے نمازی بنا سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے اپنے بچوں کی نماز کی فکر پوری کیا کریں، ان کو نمازی بنائیں اور ان کو دین سکھائیں، قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ضرور بھیجیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ مسجد میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بچے کو بخش دو، اس کے ماں باپ کو بخش دو، اس کے استاد کو بخش دو۔ پہلی بسم اللہ پر 4 آدمیوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک ایسی برکت والا ہے۔ قرآن پاک جب گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے نا، جس گھر میں، حدیث پاک میں آتا ہے اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، نحوست ختم ہو جاتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں پہ شیاطین، جنات، بے برکتی، لڑائی جھگڑے یہ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں، لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ ہر گھر کے اندر، ہر گھر میں کبھی قرآن پڑھنے کی آواز تو میں نے آج تک سنی نہیں، جھگڑے کی آواز تو روزانہ سنتا ہوں، لڑائی ہو رہی ہے گھر میں۔ قرآن پاک صحابہ کرام کے گھروں میں قرآن کی آوازیں آتی تھیں، رات کو کوئی بازاروں میں چلتا تھا تو رونے کی آوازیں آتی تھی اللہ کے سامنے، اور قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ تو ہمارے گھروں میں سے بھی قرآن پڑھنے کی آوازیں آئیں، اور یہ اس وقت جب ہم قرآن پاک کو وقت دیں گے۔
قرآن پاک کو سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن پاک کا حق ہے۔ اب وہ لوگ خود ہم سوچ لیں کہ جو بھول کر بھی قرآن پاک کو نہیں کھولتے، پورا سال بھول کر بھی نہیں کھولتے، بس بہت سارے لوگ زیادہ سے زیادہ رمضان شریف میں بس کھول لیے، رمضان شریف میں کوشش کرتے ہیں پڑھنے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ 2 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کرنا حافظہ یا ناظرہ خواں ہیں، قرآن پاک کا حق ہے، اور اس حق کا قرآن پاک قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کرے گا کہ اے اللہ اس سے پوچھو اس نے میرا کیا حق ادا کیا، کیا حق ادا کیا۔ اور ایسے قرآن پاک، ایسا مدعی، ایسا اس کے سامنے بندہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن پاک وہاں پہنچ کر شفاعت کرے گا جہاں کوئی نبی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا، اور اس کی شفاعت قبول بھی ہے۔ جس کی شفاعت کرے گا اس کو یہ بخشوائے گا، جنت میں پہنچا دے گا، اور جس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اس کو جہنم میں جانا یقینی ہے کہ اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس لیے میرے دوستو اور عزیزو، اس کی پوری فکر فرمائیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم کی طرف لے کے آئیں، نمازی بنائیں، دیندار بنائیں، ان کے نیک بنانے کی فکر کریں، ان کے نوکریوں کی فکر نہ کریں کہ یہ اچھی نوکری کیسے لگ جائے۔ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، بہت رزق دینے والا ہے۔ ان کی روزی کی فکر اتنی نہ کریں، ان کی دینداری کی فکر کریں، وہ اچھا بن جائے، دیندار بن جائے، نمازی بن جائے، ہاں جی، تاکہ آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے چین، سکون، اور آپ کی عزت بھی کرے گا، آپ کی خدمت بھی کرے گا، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے قرآن پاک پڑھ کے بخشے گا، اور قبر کے اندر آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک اللہ والے بزرگ، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ قبرستان ہے، اور قبرستان میں سے، قبروں میں سے مردے نکل کے کوئی سفید چیز چگ رہے ہیں، اور ایک بزرگ جو ہیں وہ سفید داڑھی والے، وہ ایک طرف ہو کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو خواب دیکھنے والے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو پیچھے سے ثواب آتا ہے نا دنیا میں سے، ہم وہ چگ رہے ہیں جو ہمارے رشتہ دار بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، وہ جو سفید کپڑوں والے بیٹھے ہوئے تھے، کہ آپ نہیں چگ رہے، آپ بے فکر بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے روزانہ کا تھوک کے حساب سے آتا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ مجھے 1 قرآن پڑھ کے بخشتا ہے، روزانہ۔ اس نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے اس کا نام بتایا اور سارا پتہ بتایا۔ یہ صبح اٹھے اور اٹھ کے بازار میں پہنچ گئے نوجوان کے پاس، تو وہ کام بھی کر رہا تھا دکان پہ کھڑا، اور اس کے ہونٹ بھی، منہ بھی ہل رہا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا، بات چیت کی، پھر اس سے پوچھا بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اور میں روزانہ اپنے والد کو 1 قرآن پڑھ کے بخشتا ہوں۔ کچھ دن گزرے، پھر دوبارہ رات کو خواب میں وہی سارا قبرستان، وہی مردے، سب کچھ ویسے ہی دیکھا، بالکل جیسے پہلے دیکھا تھا۔ اب وہ جو سفید داڑھی والے بزرگ تھے، اب وہ بھی ساتھ ہی ہیں، ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ پہلے تو آپ نہیں چگ رہے تھے ساتھ ہی مل کے ان کی، اب آپ بھی ساتھ مل گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں مجھے اب اس کی ضرورت، میں بھی محتاج ہو چکا ہوں۔ وہ جو بیٹا مجھے روزانہ 1 قرآن پڑھ کے بخشتا تھا نا، اب وہ فوت ہو چکا ہے، اب وہ وفات پا گیا، اب مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، اس لیے میں بھی ساتھ مل کے چگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ایسے ہوتے ہیں جو آدمی دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، کرتے ہیں، ہاں جی، اولاد نیک۔ بہت سارے لوگ ایسے کہ جن کے ماشاءاللہ دادا پردادا حافظ قرآن، عالم، اور بیٹا، پوتے، نواسے، سب کے سب کیسے خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہمارے گھر میں تو ایک حافظ قرآن ہو تو ہم اس کو تانے پہ تانا دیتے رہے، مولوی بن گیا، یہ کماتا کوئی نہیں۔ جتنا بھی کماتا ہو وہ الگ بات ہے، جتنا بھی کماتا ہو، لیکن ایک نظر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔